غزہ میں شہریوں کے انخلا کا اسرائیلی حکم شہریوں کی زبردستی منتقلی کے جرم کے مترادف ہو سکتا ہے۔ جبری نقل مکانی انسانیت کے خلاف قابل سزا جرم ہے جس پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ذریعے سزائیں دی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں جنگ کے اگلے مرحلے کی تیاری کا ایک مرتبہ پھر اعلان۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگلا مرحلہ توقع سے مختلف ہو سکتا ہے۔ دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فوج بین الاقوامی قوانین کے تحت ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ خان یونس اور رفح میں گھروں پر بمباری میں 71 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، شہداء اور زخمیوں میں بڑی تعداد میں بچے شامل۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 2900 تک جا پہنچی۔ صرف پیر کو غزہ پر بمباری سے 254 فلسطینی شہید ہوئے۔ عالمی ادارہ برائے صحت کا امداد اور طبی سامان کی فراہمی کے لیے غزہ تک فوری رسائی کا انتباہ۔ کہا کہ اسرائیل نے 115 طبی مراکز کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں پانی، بجلی اور طبی سامان کی قلت کے سبب بہت سے اسپتال کام نہیں کر رہے۔ امریکی صدر کل اسرائیل اور اردن کا دورہ کریں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بھی ملاقات ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے حماس کے دہشت گرد حملے کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل جائیں گے۔ حماس فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے لیے کھڑی نہیں ہوئی۔ سنگین انسانی ضروریات سے نمٹنے کے لیے اس سے متعلق رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد منظور نہ کی جا سکی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے مخالفت میں ووٹ دے دیا۔ OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کل سے جدہ میں ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری فوری روکنے کا مطالبہ۔ کہا اسرائیل کے جرائم جاری رہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں اور مزاحمتی قوتوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسرائیلی حکام کو ان کے جرائم کے لیے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ اسرائیل کی ممکنہ زمینی کارروائی سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کا اسرائیل کا دورہ۔ 2000 امریکی فوجیوں کو 24 گھنٹے کے نوٹس پر اسرائیل میں تعیناتی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ اسرائیل دشمنوں کو دھمکانے کے لیے امریکہ نے اسٹرائک گروپ کے بعد دوسرا بحری بیڑا بھی بھیج دیا۔ حزب اللہ اسرائیل جھڑپوں سے جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کا خدشہ۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے اسرائیل پر شدید حملے، ٹینک اور انٹیلیجنس کے اہداف کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ مصر میں امدادی قافلے رفح بارڈر کراسنگ کی جانب بڑھنا شروع۔ امدادی گروپس کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمینل پر پہنچ چکے اور اب اگلے مرحلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرکوں کو آج صبح مصر کے شمالی سینائی کے شہر عریش سے غزہ کے ساتھ رفح بارڈر کراسنگ کی طرف جاتے دیکھا گیا۔ اس سے پہلے امدادی سامان غزہ بھیجنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل میں اتفاق ہونے کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے 8 گھنٹے طویل مذاکرات کے بعد رفح بارڈر کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس آگے چلے گا یا نہیں؟ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 21 اکتوبر کو جج محمد بشیر فیصلہ سنائیں گے۔ فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے عدالت نے نیب پروسیکیوٹر اور اسحاق ڈار کے وکیل کے دلائل سنے۔ اسحاق ڈار کے وکیل نے کہا احتساب عدالت نے ریفرنس بند کرنے کے بجائے اسحاق ڈار کو بری کیا۔ JIT نہ تفتیشی آفیسر اسحاق ڈار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لایا۔ اگر نیب کوئی نئے ثبوت لاتا ہے تو مزید دلائل دے سکتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسحاق ڈار کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں۔ کسی عدالت کی طرف سے مزید تحقیقات کی کوئی ہدایت بھی نہیں۔ چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس کی فرد جرم 23 اکتوبر تک ٹل گئی۔ اڈیالہ جیل میں سماعت شروع ہوئی تو چیئرمین PTI کے وکلاء نے اعتراض کیا کہ انہیں فرد جرم سے پہلے چالان کی نقول فراہم نہیں کی گئی، جس پر عدالت نے فرد جرم کی کارروائی 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ خصوصی عدالت میں سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی لایا گیا۔ چیئرمین PTI نے عدالت سے گھر کا کھانا لانے کی اجازت اور ورزش کی سائیکل کی فراہمی کی بھی درخواست دائر کر دی۔
پاکستان کسی کو بھی پاک چین تعلقات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستان کے لیے چین سے برادرانہ تعلق سے زیادہ اہم کوئی رشتہ نہیں۔ سی پیک صرف معاشی کوریڈور نہیں، چین پاکستان کے اعتماد کا مظہر ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی بیجنگ میں تھنک ٹینک کے محققین اور اسکالرز سے گفتگو۔ کہا سی پیک بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ سی پیک کا کمزور طبقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ہے۔ پاک چین تجارتی تعلقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق چینی کمپنی کے ساتھ $2 ارب برآمدات بڑھانے کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاک چین دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارت بڑھانے کا معاہدہ ہوا۔ وزارت صنعت اور تجارت گوہر اجاز کے دورہ چین کے دوران ہوئے معاہدے کے تحت چینی کمپنی پاکستان کنسورشیم قائم کرے گی۔ چینی کمپنی پاکستان سے لال مرچ، گوشت سمیت مختلف مصنوعات درآمد کرے گی۔ چینی کمپنی پاکستانی کمپنیز کے ساتھ مشترکہ منصوبہ شروع کرے گی۔ تیسرا بیلٹ اینڈ روڈ فورم آج بیجنگ میں شروع ہو رہا ہے۔ مہمان خصوصی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی بیجنگ آمد۔ چین میں بیلٹ اینڈ روڈ کانفرنس کے سلسلے میں 130 ممالک سے نمائندے چین پہنچے ہیں۔ بین الاقوامی فورم پر پاکستان کی نمائندگی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کر رہے ہیں۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون 86 میں بے نظیر کے استقبال کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ اس وقت پنجاب کے عوام کو غیر متزلزل یقین تھا کہ بے نظیر کسی ڈیل کے تحت نہیں آ رہی۔ اپنے بیان میں مصطفیٰ نواز نے مزید کہا کہ نون لیگ کے دوست لوگوں کو نواز شریف کے استقبال کے لیے نکالنے میں ہلکان ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نواز شریف کا استقبال 86 میں بے نظیر کے استقبال سے بھی بڑا ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں کہ پاکستان کو سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ان مسائل سے ملک کو نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں۔ انتخابات ملتوی کرانے کی کوشش ملک کے لیے بہتر نہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے یا نہ ہونے سے انتخابی عمل پر اثر نہیں پڑتا۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں تمام افسران تبدیل ہوئے۔ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا میں بل ادا کرنے والے صارفین کو بجلی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے سے متعلق حکم قانون کے خلاف ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے متاثرہ افراد کو نیپرا سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ بل ادا کرنے والے صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا فیصلہ دیا تھا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید $1.33 سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر $275.50 کا ہو گیا۔ ڈالر کی قدر میں بلند ترین سطح سے $31 سے زائد کی کمی ہو چکی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان۔ ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر انڈیکس 50,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ خزدار میں ورڈ کے علاقے زرچین میں دستی بم پھٹنے سے ایک بچہ جاں بحق جبکہ 3 بچے زخمی ہو گئے۔ لیوی ذرائع کے مطابق زخمی بچوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں مسافر بس الٹ گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 14 زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ PIA کو گزشتہ روز سے رکی ہوئی ایندھن کی فراہمی بحال۔ مختلف ایئرپورٹ سے پروازوں کی روانگی شروع ہو گئی۔ چمن میں باب دوستی پر پاکستانیوں اور افغان شہریوں کی 3 دن سے معطل پیدل آمد و رفت بحال۔ لیوی حکام کے مطابق چمن انتظامیہ، آل پارٹیز اور ٹریڈ یونینز کے مابین اجلاس کے بعد افغان حکام سے رابطے ہوئے۔ اکتوبر تک آمد و رفت کے طے شدہ شرائط میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا۔ سپن بولدک اور چمن کے شہریوں کو تذکرہ اور شناختی کارڈ پر آنے جانے کی اجازت دی گئی۔ لاہور، فیصل آباد، گجرات، چنیوٹ، بہاول نگر، پاک پتن، میاں والی اور بھکر میں بارش۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادل برسنے کے بعد موسم سرد ہونے لگا۔ مری، سوات، لوور دیر، باجوڑ اور شمالی وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ مظفر آباد شہر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ استور، دیامر کے بالائی علاقوں میں برف باری۔ کراچی میں آج بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے میں سلامتی کونسل کی ناکامی کو مایوس کن قرار دے دیا۔ کہا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم جاری ہیں، 20 لاکھ فلسطینی جانوں کو خاطر میں نہ لانے اور اسرائیل کی بے حسی نے انسانیت کو شرما دیا ہے۔
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है इलेक्शन बर वक्त होना चाहिए, किसी भी बहाने से इलेक्शन में ताखीर की गई तो जमात इस्लामी मुखालफत करेगी। अफगान महाजिरीन की पुरअमन वापसी मुमकिन हो गई है, ताहम वक़ार मजरूह ना किया जाए। अफगानिस्तान तमाम कार्रवाइयाँ बंद करे और हुकूमत पाकिस्तान का साथ दे। सुपर पावर को दिखाएं कि इख्तलाफात के बावजूद फ़लस्तीन के लिए एक हो सकते हैं। तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र को फ़लस्तीन के लिए एक होना होगा। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 अक्टूबर को फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए शारा फैसल पर जलसे का ऐलान। कहा MQM सारी जमातों के पास दावतनामे लेकर जाएगी। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब शिरकत करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दौलत की गैर मुनसिफाना और गैर मसावी तकसीम ने दुनिया की बड़ी आबादी को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है। साबिक गवर्नर सिंध और तिब की दुनिया की नामवर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की आज 25वीं बरसी। हकीम सईद को आज ही के दिन शहीद किया गया था। तिब, दवा साजी और तालीम के मैदान में उनके लगाए पौधे आज तनावर दरख्त बनकर साया फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा। गजा पर इसराइली बमबारी और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे जारी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर यहूदियों का मुजाहरा, जंग बंदी करवाने का मुतालबा। मगरबी किनारे में गजा के हम वतनों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और इसराइली जारहियत बंद करने का मुतालबा किया गया। नई दिल्ली में गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज हुआ। पुलिस ने तलबा समेत दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली स्कॉलर और प्रोफेसर भी इसराइली अफवाज की जारियत के खिलाफ फट पड़े। गजा में इसराइली बर्बरियत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत नस्ल कुशी करार दिया। एक इंटरव्यू में इसराइली स्कॉलर सीगल ने कहा कि सिर्फ चंद दिनों में दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक पर हज़ारों बम गिराए गए, जिनमें फॉस्फोरस बम भी शामिल हैं। इसराइली अफवाज की जानिब से उठाए गए ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में दर्ज नस्ल कुशी की तारीफ के ऐन मुताबिक हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के खाके के बाद गार्डियन कार्टूनिस्ट स्टीव बेल को बरतरफ कर दिया गया। स्टीव बेल के कार्टून में बेंजामिन नेतन्याहू को बॉक्सिंग के दस्ताने पहने अपने पेट पर ऑपरेशन करने की तैयारी करते हुए दिखाया गया, जिस पर गजा की पट्टी का खाका था और गजा के रिहायशियों के लिए कैप्शन था। स्टीव बेल 40 साल से गार्डियन के अहम कार्टूनिस्ट रहे। स्टीव बेल के मुआहदे की मजीद कोई तजदीद नहीं की जाएगी। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़अ अल-हाली फ़ी गज़ा फ़लस्तीन। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबशर हाशमी। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और इस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स अफराद की शादी को कानूनी हैसियत देने से माजूरी जाहिर कर दी। चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा, कानून बनाना पार्लियामेंट का दायरा कार है। हम जिन्स शादियों पर एक हद तक इत्तेफाक और इख्तलाफ है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। बेंच में 4 में से 2 जजेस का भारतीय चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से इत्तेफाक, 2 जजेस का मौक़िफ़ अभी आना है। रूस का जौहरी तजुर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की तौसीक़ मनसूख करने का ऐलान। आलमी सलामती के बारे में अमरीका के गैर जिम्मेदाराना रवैये को CTBT की तौसीक़ मनसूख करने की वजह करार दिया। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में जंगलात की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। रिहायशी इलाका आग की लपेट में आने से एक शख्स हलाक हो गया। हुकाम ने रिहायशियों को महफूज जगहों पर पनाह लेने की हिदायत कर दी। बैंकॉक समेत थाईलैंड के 32 सूबों में बारिश और सैलाब की वार्निंग जारी। शिमाली हिस्से में रवां हफ्ते सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो चुके। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान मैच जारी। पहले हाफ के इख्तिताम पर कोई टीम गोल न कर सकी। क्वालिफाइंग मैच इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जा रहा है। शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और नेदरलैंड्स मध्य मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मैच बारिश की वजह से रुका हुआ है।
कौन होगा इन, कौन होगा आउट, मेगा इवेंट में बारिश की एंट्री किसका करेगी खाना खराब। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान प्रोग्राम हंसना मना है, रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। और गवादर ऑफ रोड जीप रैली का आगाज। जीप रैली में 11 गैर मुल्की समेत 204 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं, 10 खवातीन रेसर्स भी शामिल। 250 किलोमीटर का ट्रैक साहिल समंदर, सहरा, पहाड़ और गवादर के हसीन कुदरती मनाजिर पर मुश्तमिल है।